معزز ناظرین کرام، جماعت تابعین اسلام کے ان نفوس قدسیہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو۔ تابعین کرام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور پھر عام مسلمانوں تک پہنچا دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 12 جلیل القدر تابعین کرام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ملک یمن کے رہنے والے تھے اور عہد نبوی میں موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو خیر التابعین کا لقب عطا فرمایا تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کو سب سے بڑی سعادت و عبادت خیال کرتے تھے۔ آپ جہاد کے بھی شوقین تھے اور آپ نے معرکہ آذربائیجان میں بھی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ملک یمن سے آنے والی فوجی امداد میں آپ موجود تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ان سے دعا کروائی تھی۔ آپ کو راہ خدا میں شہادت کی بڑی تمنا تھی، چنانچہ آپ نے 37 ہجری جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک شام کے علاقے رقہ میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ عمان کے شہر سلالہ میں بھی آپ سے منسوب مزار اقدس موجود ہے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے جلیل القدر تابعی ہیں جن کے دادا حضرت ابوبکر صدیق، والدہ شاہ کسریٰ کی صاحبزادی اور پھوپھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ ان 7 فقہائے مدینہ میں شامل ہیں جن کو مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخر میں ہوئی۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک بڑی جماعت سے علم حدیث حاصل کیا۔ لوگ آپ کو امام المحدثین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سردار اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نانا ہیں۔ حضرت شیخ قاسم بن محمد نے 70 سال سے زیادہ عمر پائی۔ آپ کا مزار مبارک سعودی عرب میں حبیب طاہرہ مسجد کے قریب خلیص کے علاقے میں واقع ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں۔ آپ نے مدینہ منورہ میں پرورش پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں قرآن کریم حفظ کیا اور حدیث کا علم انہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے حاصل کیا۔ آپ کے پاس احادیث مبارکہ کا کثیر ذخیرہ موجود تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 120 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے 88 سال کی عمر میں 110 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار شریف عراق کے شہر بصرہ میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت سعید بن مسیب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں آپ تحصیل علم کے بعد مسند علم و افتاء پر بیٹھ چکے تھے۔ آپ نے کبار صحابہ کرام سے کسب علم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کبار تابعین کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خسر تھے، اس لیے ان کی مرویات کا بڑا حصہ انہی کی احادیث پر مشتمل ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کا ایک کثیر ذخیرہ موجود تھا۔ آپ نے 91 یا 93 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار شریف عراق کے ضلع المسیب میں واقع ہے۔ حضرت امام مکحول بن ابو مسلم کابل کے رہنے والے تھے اور اجمی النسل تھے۔ ابتدا میں آپ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، جنہوں نے آپ کو ایک مصری عورت کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تحصیل علم کا شروع ہی سے شوق تھا۔ آزادی کے بعد آپ نے دنیا اسلام کے تمام علمی مراکز کا سفر کرتے ہوئے علم حاصل کیا۔ حضرت امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ کا شوق تعلیم اس قدر تھا کہ آپ نے حصول علم کے لیے مصر، عراق، شام اور مدینہ منورہ کا چپا چپا چھان مارا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کثیر تعداد سے علم حدیث کے گراں قدر موتی حاصل کیے۔ آپ کو حدیث اور فقہ دونوں میں درجہ امامت حاصل تھا۔ 113 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن مسلم تھا۔ آپ قریش کے مشہور قبیلے بنو زہرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے زہری کے لقب سے مشہور ہیں، اور اپنے دادا شہاب بن حارث کی وجہ سے انہیں ابن شہاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کے دور میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام زہری کی یادداشت اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 80 دن میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ آپ نے کبار صحابہ کرام اور تابعین سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ نے حصول علم کے لیے کئی مرتبہ مکہ مکرمہ، شام اور مصر کا سفر کیا۔
امام زہری فقہ میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ مدینہ کے 7 فقہا کا علم ان کے سینے میں محفوظ تھا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری سے 2200 احادیث مروی ہیں، جن میں سے نصف مسند ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر زہری نہ ہوتے تو مدینہ کے سنن ضائع ہو جاتے۔ آپ نے 124 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے۔ محدثین کے درمیان یہ امر طے شدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی اور جنگی کارناموں میں ابن اسحاق کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے۔ آپ نے المغازی کے نام سے سیرت کی ایک کتاب تالیف کی ہے۔ امام شیبہ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق حدیث میں امیر المومنین ہیں۔ آپ کی وفات 151 ہجری میں ہوئی اور آپ کا مزار مبارک ایران کے صوبے کرمان شاہ میں واقع ہے۔ حضرت عامر بن شراحیل شعبی رحمۃ اللہ علیہ 19 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ آپ کو 500 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور 48 صحابہ کرام سے کسب فیض کیا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 10 ماہ تک فیض حاصل کیا۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہد حکومت میں کوفہ کے منصب قضاء پر فائز رہے۔ آپ کو تفسیر، فقہ، حدیث اور مغازی میں یکساں دسترس حاصل تھی۔ 103 ہجری میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ حضرت سالم بن عبداللہ قریش کے مشہور قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شہنشاہ ایران یزدجرد کی جو لونڈیاں گرفتار ہوئی تھیں، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو ایک دی گئی۔ سالم اسی کے وطن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ آپ نے اکابر صحابہ کرام سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ مدینہ منورہ کے نامور فقیہ تھے۔ آپ کو تفسیر، حدیث، فقہ اور جملہ فنون میں یکساں ادراک تھا، لیکن شدت احتیاط کی وجہ سے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فقہائے مدینہ میں شمار کیا ہے۔ آپ نے 106 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حشام بن عبد الملک نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خداوند قدوس کیا گیا۔ حضرت امام طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ یمن کے رہنے والے اور اجمی النسل تھے۔ علم و فضل کے اعتبار سے ان کا شمار کبار تابعین کرام میں ہوتا ہے۔ علم حدیث و فقہ میں ان کی حیثیت مسلم تھی۔ 50 سے زائد اصحاب رسول سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ان کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئے۔ آپ کا شمار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگردوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے 40 حج ادا کیے۔ نماز سے اس قدر عشق تھا کہ بستر مرگ پر بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ 106 ہجری میں اپنے 40ویں حج کے دوران یوم عرفہ سے 2 دن پہلے احرام کی حالت میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور ارض مقدس میں سپرد خاک کیے گئے۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت کا مقدس دور پایا، لیکن زیارت رسول سے مشرف نہ ہو سکے۔ وفات نبوی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اکابر صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ربیع بن خیثم کو اتنا قرب حاصل تھا کہ جب وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مجلس کو خالی کروا لیا جاتا اور جب تک وہ بیٹھے رہتے کوئی دوسرا حاضر ہونے کی ہمت نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل و کمالات سے بے حد متاثر تھے اور فرمایا کرتے، اے ربیع، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت محبت فرماتے۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور 65 ہجری میں شہر کوفہ میں انتقال کر گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔